نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز و مکرم سامعین کرام، آپ نے عالی جناب راجو بھائی انعامدار کو سماعت کیا۔ انہوں نے بڑے بہترین انداز سے جو بڑے مدعے ہیں اور جو واقعی میں اس پر بحث کی جانی چاہیے اور واقعی میں اس پر جو ہے قلم اٹھانا چاہیے، اس پر انہوں نے گفتگو فرمائی، ہم نے سماعت کیا۔ اور میں پرشاسن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر چل کر آئے اور ناموس رسالت کے خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے صرف آج ہم جمع نہیں ہوئے، بلکہ یہ طرز عمل اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے خلیفہ اسلام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب چند مسلمان تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے چند مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے اسلام کا سب سے پہلا خطبہ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس خطبے کے درمیان میں آپ کو اس طرح سے زخمی کیا گیا کہ آپ پورے صبح سے شام تک آپ زخمی حالت میں اور بے ہوش رہے، بلکہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ابوبکر کی اگر موت اس حال میں ہو جاتی ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق نے اس چیز کو برداشت کس لیے کیا اور کیوں وہاں پر گئے؟ یہ ناموس رسالت کے لیے۔ اور جب آپ نے شام میں اپنی آنکھ کھولی تو سب سے پہلا جملہ حضرت ابوبکر صدیق کا اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ میرے حضور کیسے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے حضور کیسے ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اول درجہ اور سب سے قیمتی اور سب سے بہترین ذات، ہمارے ایمان کو پختگی اور ایمان کامل ہونے کی اگر کوئی ذات ہے تو حضور سے محبت کرنا ہے۔ حضور سے محبت ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر اس جان پر اگر کوئی آنکھ بھی اٹھائے گا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہ صرف ہندوستان یا منچر کا مسلمان برداشت نہیں، بلکہ پورے ورلڈ کا مسلمان اسے برداشت اور فراموش نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے مبلغین اسلام نے اس پر ایک بہترین طریقے سے جواب دیا ہے۔ مفتی سلمان ازہری کی ذات ہمارے ماضی قریب میں پوشیدہ نہیں ہے، وہ ناموس رسالت کا ایک مجاہد ہے جس نے حضور کی ذات اور عظمت اور ناموس رسالت کا پہرا دیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ہمیں بھی ناموس رسالت کے لیے ہم وقت تیار رہنا ہے، اور ہماری محبت حضور سے صرف ایسی ویسی محبت نہیں ہے، بلکہ ہماری واقعی میں حضور سے محبت ہے۔ ہمارا سب کچھ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہم وقت اس ناموس رسالت پر ہمیں پہرا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ناموس رسالت کے لیے ہمیں اپنی جان اور مال قربان کرنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر اور ثواب اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ आणि फरीद साहेब, मुफ्ती फरीद साहेब यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला का आता एक बाबा आहे तो आता त्याच्या नावापुढं तर एक इतकं चांगलं नाव लागलेलं, त्याला फक्त मी गिरी बाबा म्हणतो। गिरी त्याच्या पुढचं जे नाव आहे ते चांगलं नाव आहे, कारण ते नाव घेऊन त्याला संबोधणं हा त्याचा अपमान आहे त्या नावाचा, म्हणून त्याला फक्त मी गिरी बाबा म्हणतो। गिरी म्हणजे आपल्या वक्तव्यापासून आपल्या विचारापासून खाली पडलेला माणूस म्हणजे तो गिरी बाबा। त्या गिरी बाबांनी हरामखोरांनी आमच्या मोहम्मद पैगंबराबद्दल अपशब्द वापरले, त्यांच्याबद्दल चुकीच्या पद्धतीने म्हणणं मांडलं आणि चुकीच्या पद्धतीने मांडलं तर मांडलं। त्याच्यावरती गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काही राजकीय नेते त्याला म्हणजे त्याला सपोर्ट करतात किंवा प्रसिद्धी देतात। तर अशा नालायक माणसाचा पण या ठिकाणी आम्ही आवर्जून या ठिकाणी निषेध या ठिकाणी करायला पाहिजे। त्या बाबावरती आम्ही 153A प्रमाणे तुमच्याकडे गुन्हा दाखल करावा अशी या ठिकाणी आम्ही तुमच्याकडे मागणी करतोय। आणि असे हे जे ढोंगीचे बाबा आहेत यांचाही या केंद्र सरकारने राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय लावून त्याचा काहीतरी पाठपुरावा करून त्यांना पनिशमेंट करावी, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखवून त्याला अटक करावी, म्हणजे पुढच्या काळात ह्या भारताचा एकात्मता जी आहे, आमच्या भारताच्या एकात्मतेला कुठं बाधा येणार नाही आणि ह्या एकात्मता आमची आबादित राहील। कारण आमचा गंगा जमुना तहजीब का जो हमारा ये देश जो हम बोलते त्या पद्धतीने हा देश आपला राहिला पाहिजे, अखंड भारतात राहिला पाहिजे। या अशा गिरी महाराजांच्या बद्दल जे गिरी
हा गिरीच म्हणतो फक्त, त्याच्या पुढचं नाव घेण्याचं कारण ते नाव लई चांगलं नाव आहे, पवित्र नाव आहे. या गिरी बाबाचा या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो, त्या नालायकाचा जाहीर निषेध करतो आणि या ठिकाणी निषेध करून त्याच्याबद्दल योग्य ती कारवाई करावी या ठिकाणी तुम्हाला समाजाच्या वतीने या ठिकाणी आव्हान करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नाराय तकबीर, नाराय रिसालत.